بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ نفس امارہ کیا ہے اور نفس امارہ میں کیا کیا گناہ ہوتے ہیں اور نفس امارہ میں کون کون سی شافتیں ہوتی ہیں اور نفس امارہ کس ذکر سے پاک ہوتا ہے اور نفس امارہ سے کیسے ہم نفس لوامہ میں کیسے جائیں۔ تو نفس امارہ کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ جو پہلا نفس ہے، 7 قسموں کے نفس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو نفس ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ جو نفس ہے یہ سب سے زیادہ گناہ کی طرف مائل کرنے والا ہے اور یہ دنیاوی رطوبتوں کی جانب کھینچ لے جانے والا ہے۔ فحشات، مکرات، لذات اور شہوت اور جملہ بدکاریوں کی طرف بھی یہ نفس راغب کرتا ہے۔ اس کی نسبت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 53 نمبر۔ بے شک نفس یقیناً برائی کا بڑی شدت سے حکم دینے والا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نفس امارہ کی صفات کیا ہیں۔ نفس امارہ کی صفات میں بخل، کنجوسی، حرام، لالچ، بدکاری، شہوت پرستی، بیوقوفی، بغض و کینہ، حدث، جہالت، غفلت، سستی، کالی، غصہ، غیبت، چغلی اور عیب جوئی وغیرہ شامل ہے۔ ان میں سے کسی ایک صفات کا پا جانا بھی نفس امارہ پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں قرآن مجید سے بھی نفس امارہ کی فقط 1-2 صفات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 87۔ تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ حکام لے کر آیا جنہیں تمہارا نفس نہیں چاہتا تھا تو تم نے تکبر اختیار کر لیا۔ یہاں نفس امارہ کی نمایاں صفت تکبر بیان کی گئی ہے اور انکار حق کا واقع ہونا بھی اس نفس کے باعث بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح ارشاد ہوتا ہے، سورۃ البقرہ 130 اور دین ابراہیم سے وہی شخص ہی روگردانی اختیار کرتا ہے جس کا نفس جہالت اور بیوقوفی کی صفت رکھتا ہے۔ یہاں نفس کی جہالت اور بیوقوفی کی صفت کو بڑا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نفس کی شہوت پرستی کی کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 14۔ لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتیں اور اولاد اور سونا اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور مویشی کھیتی شامل ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ خواب میں نفس امارہ کی مثالی صورتیں کیا ہیں۔ ہر نفس کے حالات سالک اور طالب راہ حق کو بڑی آسانی سے بذریعہ خواب معلوم ہو سکتی ہے۔ ہر نفس اپنی اپنی حالات اور کیفیات کے غلبے کی علامت سے کسی خاص مثالی شکل میں خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے نفس کو خواب میں مختلف شکلوں میں دیکھتے ہیں مگر انہیں اس راز کا علم نہیں ہوتا۔ یہ دکھائی دینے والی شکل عام مثال میں میرے ہی نفس کی حالت ہے مگر ان مثالی صورتوں کا علم ہو جائے تو انسان کو اپنے نفس کی پہچان آسانی سے ہو جاتی ہے۔ نفس امارہ کی چند مثالی صورتوں میں یہ خنزیر، کتے،
سانپ، گدھے، بچھو، چوہے، پسو اور جوں اور چڑیا وغیرہ ہیں۔ خواب میں یہ صورتیں نفس امارہ پر دلالت کرتی ہیں۔ اس طرح اگر سالک خواب میں بیت الخلا، شراب یا اس کی مثال کوئی اور نشہ آور چیزیں، گندا پانی، کیچڑ، ٹھہرا ہوا پانی مثلاً تالاب اور گٹر، یا سیاہ بدبودار پانی وغیرہ دیکھے تو سمجھ لے کہ اس کا نفس امارہ ان صفات میں ہے جو ان مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے، اور میری روحانی حالت کو نفس کے مقام کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تو ہوگی سب جو صورتیں ہیں، اب ان کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ خنزیر کو دیکھنا حرام کی طرف اشارہ ہے، جو دیکھنے والے کے نفس امارہ میں خاص طور پر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح کتے کا دیکھنا غصے کی حیثیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کے نفس میں اس کا غلبہ ہے۔ ہاتھی کا دیکھنا غرور و تکبر کی طرف اشارہ ہے۔ سانپ منافق کی علامت ہے۔ بچھو عذاب کی علامت ہے۔ چڑیا، جوں اور پسو وغیرہ مکر اور ناپسند عادات کی علامت ہے۔ بیت الخلا دنیا کی محبت میں غرق ہونے کی علامت ہے۔ اگر خواب میں شراب پیتے یا چومنے حرام کاری کی علامت ہے۔ ان سب خیالات کا حرام کی طرف مائل ہونے کا اشارہ ہے۔ شراب خانہ خیالات فساد کی علامت ہے، لہذا سالک اگر اس طرح کی کسی چیز کو خواب میں دیکھے تو جان لے کہ اس کا نفس درجہ امارہ میں ہے اور اس میں فلاں صفات یا فلاں خصوصیات کا غلبہ ہے، تاکہ اس کے نفس امارہ کے درجے کے مطابق رہنمائی حاصل ہو۔ نفس امارہ رکھنے والے شخص کا دل تصوف کی اصطلاح میں قلوب حیوان دل کہلاتا ہے۔ اس شخص کی طبیعت اور مزاج میں بہت سختی کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایسے دل کو شیطانی وسوسوں اور منفی خیالات اپنی سواری بنا لیتے ہیں۔ بعض اوقات حالت یہ ہو جاتی ہے بیرونی اسباب اور اثرات کے بغیر ہی دل دماغ میں شیطانی وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کبھی ان وسوسوں کا زور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ شخص ان وسوسوں کے بجائے کھلے خیالات کے طور پر ذہن میں تسلی کرنے لگتا ہے، ان پر اس کی رائے قائم ہو جاتی ہے، اور بالآخر یہ وسوسے اعتقاد میں بھی شک پیدا کرنے لگتے ہیں، اور وہ شخص اس راہ پر بڑھتے بڑھتے ذہنی اور طبی طور پر ان میں اتنا محق ہو جاتا ہے کہ اس کی طبیعت ہی سراپائے نفس امارہ بن جاتی ہے۔ اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ذکر کریں جس سے ہمارا نفس امارہ سے نفس لوامہ منتقل ہو جائے۔ نفس امارہ سے خلاصی پانے کے لیے ذکر کچھ یوں ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ ذکر 5 لاکھ کرنا ہے۔ اس ذکر کو مطابق اجازت پوری پابندی کے ساتھ 5 لاکھ مرتبہ مکمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جملہ فرائض واجبات کی پابندی، احکامات شریعت کی مکمل پاسداری اور نفلی عبادات، توبہ، استغفار اور صدقہ خیرات کے معاملات جاری رکھنے ہیں۔ ذکر لا الہ الا اللہ نفی اسباب کے دوران ان نفس کو مختلف قسم کی برائی خصوصیات سے پاک کرنے کے لیے محنت کی جائے۔ پہلے لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کے دوران ذہنی اور قلبی توجہ لا معبود الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود
نہیں۔ ذاکرین دوران ذکر جب اللہ کے سوا لا کی نفی کر رہے ہوں تو ذہن میں لا کا مفہوم معبود کے طور پر رکھیں اور ہر بار اپنے دل دماغ سے اللہ کے سوا ہر معبود کی نفی کرتے رہیں گے۔ طریقہ ذکر ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیسے کریں، اور وہ آپ ویڈیو کے ساتھ بھی ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے جو اس کو اپنے ذہن اور دل میں بٹھانا پڑتا ہے تو پھر جا کر آگے کامیابی ہوتی ہے۔ تو وہ ویڈیو دیکھ کر آپ اس کے ساتھ بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ تو اب اس بات کو غور سے سنیں، جب دوسرا لاکھ شروع ہوگا تو دوران ذکر ہر بار لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ذہن اور قلبی توجہ لا محبوب پر رکھنی ہے، یعنی کہ ذکر کرنا ہے لا محبوب الا اللہ۔ لا الہ کا ذکر کرنا ہے، تصور میں لا الہ محبوب الا اللہ کا مفہوم اور تصور پر مرکوز رکھی جائے۔ ذاکرین دوران ذکر ہر بار اللہ کے سوا ہر محبوب کی منفی اپنے دل اور دماغ سے کریں، اور یوں اللہ کے سوا ہر محبوب کی نفی رفتہ رفتہ اس کے دل سے ہر غیر کی محبت بھی منفی کر دے گئے۔ تیسرے لاکھ کے دوران اپنے ذہنی اور قلبی توجہ لا مقصود الا اللہ کے تصور پر رکھیں اور اللہ کے سوا اپنے دل و دماغ سے ہر مقصود کی نفی کرتے رہیں، یوں غیر اللہ مقصود کی نیت ٹوٹتی چلی جائے گی۔ اس طرح چوتھے لاکھ کے دوران ذہنی اور قلبی توجہ لا موجود الا اللہ کے تصور پر رکھیں اور اللہ کے سوا اپنے دل و دماغ سے ہر موجود کی نفی کرتے رہیں، یوں غیر اللہ ہر موجود کی نفی سے وہ شے جس کا شمار غیر اللہ سے ہوتا ہے اس کے دل اور دماغ کی تخلیق سے مہر ہونے لگے گی۔ پانچویں لاکھ کے دوران اپنے ذہنی اور قلبی توجہ لا مطلوب الا اللہ کے تصور پر رکھیں اور اللہ کے سوا اپنے دل و دماغ سے ہر مطلوب کی نفی کرتے رہیں، یوں غیر اللہ ہر مطلوب کی نفی سے اس کے دل غیر اللہ کی ہر طلب اور خواہش سے پاک کرتا جائے گا۔ اس طرح جوہر توحید خوب چمکے گا، اس کے نواز سے نفس کا تزکیہ ہونے لگے گا۔ ان نواز اور برکات کے حصول کے لیے ساتھ ساتھ اس کلمات کا ذکر بھی کیا جائے تو ان کی تسبیحات بھی کی جائے، اس طرح نفس دائرہ امارہ سے خلاصی پا لے گا۔ اگر نفس امارہ اور اس کی صفات سے خلاصی پانے کے لیے سالک عام معاملات زندگی کو چھوڑ کر خلوت اختیار کرنا چاہے تو خلوت کی صورت میں اس کا اعداد یعنی جو پڑھائی کرنی ہے وہ 70,000 ہو جائے گی، اور ذکر کا اسم لا الہ الا اللہ رہے گا۔ یہ تھا نفس امارہ کا ذکر اور تمام حال۔ اس میں حضرت شیخ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکل نفس امارہ دی جویں کالا کتا گلر ہو، اس نفس کالے کتے نو کیما کیما کر دیساں ہو۔ یہ نفس جو ہے یہ سدھر بھی جاتا ہے، جب تک یہ سدھرے گا نہیں تب تک ہم نے کوشش کرنی ہے اس کو پاک کرنے کی، اور یہ پاک ہوگا تو ہم حضور پاک کی محفل میں جائیں گے۔ دعا ہے کہ ہم اس کوشش میں لگے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی دے اور نفس کو پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ پاک ہوگا اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس کو پاک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو پاک کرے اور ہمیں بری عادتوں، بری صحبتوں، بری خیالات، بری صحبتوں سے بھی محفوظ رکھے، آمین۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اگلے نفس کی بارے میں بتائیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔